بچوں آپ کے سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ آپ نے بڑے ہو کے حافظ بننا ہے، قاری بننا ہے، عالم بننا ہے، عوام کے بیچ میں جا کے لوگوں کو سمجھانا ہے، لوگوں کے اعتراضات کو دور کرنا ہے۔ یہ ماشاءاللہ ہمارے حاجی عبد الغنی کھٹانہ صاحب ہیں، بڑے ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ، مجاہد اور شیر آدمی ہے سنیت کے لیے۔ اب آپ حاجی صاحب بڑے غور کرنے کی بات ہے، بڑا توجہ سے سننا بڑا ضروری ہے انشاءاللہ۔ ایک جلسہ عام، مثال طور پر ایک وسیع پنڈال یا کھلے میدان میں کھلا جلسہ کرایا جائے، کھلے میدان میں پورے جمع غفیر لوگوں کو جمع کیا جائے، اور وہاں پر اس جلسے میں ہر مذہب کا، ہر فرقے کا، ہر گروہ کا، ہر طریقے کا انسان موجود ہو اس جلسے میں، اور موجود ہو یعنی اس جلسے میں ہندو بھی ہو، یہودی بھی ہو، مسلمان بھی ہو، ہر مذہب اور ہر گروہ کے لوگوں سے کہا جائے میاں ہر مذہب کا عالم اپنے اپنے مقام پر باری باری کھڑا ہو کر اپنے قائد، اپنے اپنے رہبر، اپنے اپنے ہادی، اپنے اپنے پیشوا، اپنے نبی کا کمال، عظمت، طاقت، معجزہ بیان کرے۔ رہبر سمجھتے ہیں؟ ہمارا رہبر، ہمارا قائد، ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمارے بانی ہیں۔ اب اس جلسے کے اندر ہر فرقے کے عالم کو، ہر فرقے کے رہبر کو وہاں پر ایک موقع دیا جائے، آپ اپنے رہبر کے بارے میں بتاؤ، آپ اپنے قائد کے بارے میں بتاؤ۔ مثال طور پر وہاں پر تو تاکہ عوام کو پتا چلے کہ کس کا پیشوا، کس کا ہادی زیادہ پاورفل ہے اور طاقت بھر ہے۔ مثال طور پر اگر وہاں پر کسی ہندو کے عالم کو کھڑا کیا جائے، کسی ہندو کے عالم کو کھڑا کیا جائے اور کہے لوگوں، اگر ہندوؤں کا عالم کھڑا ہو اس جمع غفیر کے اندر اور لوگوں کو بتائے لوگوں ہمارے رہبر رام چندر ہیں، ہندو بتائے گا نا ہمارے رہبر رام چندر ہیں جنہوں نے سیتا سے شادی کرنے کے لیے ایک بہت بڑا اور بھاری کمان کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب یہ عالم دین ہے، یہ ہندوؤں کا عالم ہے، ان کا پیشوا ہے، اب یہ اپنے پروفٹ، اپنے آئیڈیل، اپنے ہادی، اپنے رہبر کی تعریف کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ رام چندر کی تعریف کر رہا ہے کہ انہوں نے سیتا سے شادی کرنے کے لیے ایک بہت بڑی بھاری کمان کو 2 ٹکڑے کر دیے، لہذا ہمارا رہبر قوت والا ہے۔ وہ بتا رہا نا ہمارا رہبر قوت والا تھا۔ اس کے بعد عیسائی عالم اپنی جگہ سے اٹھ کر یوں کہے گا لوگوں میرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے کمال والے تھے، بڑی شان والے تھے، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ میرے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو اپنے ہاتھوں سے دوبارہ زندہ کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں؟ لہذا ہمارے نبی بڑی شان والے، کون کہے گا؟ عیسائی عالم۔ اس کے بعد یہودی عالم اپنی جگہ کھڑا ہو جائے گا اور یوں کہے گا لوگوں ہمارے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے تھے، جن کی ایک مثال یہ ہے کہ وہ اپنے ڈنڈا، آسا پتھر پر مارتے تو چشمے جاری ہوتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ شان تھی، وہ اپنا ڈنڈا پتھر پر مارتے تو پتھر سے پانی نکل جاتا تھا۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے؟ لہذا وہ کہے گا عیسائیوں کا عالم کہ ہمارے نبی شان والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب مسلمانوں کا کوئی عالم کھڑا ہو جائے، مسلمانوں کا عالم کھڑا ہو جائے یوں کہنے لگے جیسے مولوی اسماعیل دہلوی، یہ علماء دیوبند کے جو علماء اسماعیل دہلوی، اشرف علی تھانوی، مثال طور پر علماء دیوبند کا عالم کھڑا ہو جائے جس کا نام مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویت الایمان میں لکھا ہمارے نبی تو بندہ مجبور تھے، ان کو تو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں تھی۔ کون کہتا ہے؟ علماء دیوبند کا مولوی اسماعیل دہلوی کہتا ہے ہمارے نبی تو بندے مجبور تھے، ان کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تھی، وہ تو ذرہ ناچیز سے بھی کم تھے۔ یا یوں کہے جیسے دیوبندی کے پیشوا مولوی خلیل احمد نے براہین قاطعہ صفحہ نمبر 51 پر لکھا ہے ہمارے نبی کا علم تو شیطان لعین اور ملک الموت سے بھی کم ہے۔ تو بولو اگر ایسی باتیں لوگوں کے سامنے کہی جائیں گی تو اسلام کی تعظیم ہوگی یا توہین ہوگی؟ اسلام کی عزت ہوگی یا بے عزتی ہوگی؟ بے عزتی ہوگی۔ لوگ کملی والے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں گے، لوگ ضرور اسلام سے لوگ جدا ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے، ضرور اسلام کی توہین ہوگی۔ لوگ کہیں گے مسلمانوں تمہارے نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اسلام کو دور سے سلام ہے۔ ارے جن لوگوں کا نبی اتنا بے بس ہو، نعوذ باللہ جن کے نبی کا علم شیطان سے بھی کم ہو، معاذ اللہ، ایسے نبی کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے اسلام کو قبول کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ جو نبی اتنا مجبور ہو وہ ہماری مجبوریاں کیسے دور کرے گا؟ لیکن میرے دوستو یہ میں نے تمہیں علماء دیوبند کے جو بڑے بڑے عالم ہیں ان کے عقائد بتا دیے،
آپ نے دیکھا جلسہ عام ہے، میدان ہے، پنڈال ہے، بڑے لوگ ہیں، ہندوؤں کے عالم کو کھڑا کیا، اس نے رام چندر جی کی تعریف بیان کی، عیسائیوں کے عالم کو کھڑا کیا، ان نے عیسیٰ روح اللہ کی تعریف کی، صحیح، اور عیسائیوں اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کھڑا کیا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے اپنے نبی کی تعریف کی۔ مگر جب علماء دیوبند کے عالم کھڑے ہوئے تو انہوں نے اپنی کتاب میں کیسے کیسے عقائد لکھے۔ اب آپ کو میں اس کا دوسری پہلو بتاتا ہوں۔ لیکن میرے دوستو، اس مقام پر ہمارے حاجی حاجی عبد الغنی کھٹانہ صاحب موجود ہو، یا حقیر فقیر سمیر قادری، یا ہمارے نصیر صاحب کھڑے ہو، تو سبحان اللہ، اس جلسے میں معلوم ہے یہ کیا کہیں گے میرے دوستو؟ یہ کہیں گے کملی والے کے در کا گدا ہوں، طلب جائے گا اور کہے گا اے ہندوؤں کے پنڈت میری طرف دیکھ، میاں اگر تیرا رہبر رام چندر اتنی طاقت والا تھا، اس نے ایک بھاری بہت وزنی کمان کے 2 ٹکڑے کر دیے، تو ذرا میں تمہیں اپنے نبی کا کمال دکھاتا ہوں، میں اپنے نبی کا کمال بتاتا ہوں، میرے مصطفیٰ جان رحمت کا کمال دے۔ میرے نبی پاک نے مکے کی سرزمین پر کھڑے ہو کر صرف انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیے، ارے پنڈت صاحب بتاؤ، کمان کے 2 ٹکڑے کرنا کمال ہے یا چاند کے 2 ٹکڑے کرنا کمال ہے؟ میں بتاتا ہوں کون پاور والا ہے۔ اور اے مسیحوں کے پادری صاحب، یہ ٹھیک ہے تیرے نبی پاک نے بے جان مردوں میں اپنے دستے مبارک یعنی اپنے ہاتھ سے جان ڈال دی، لیکن میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا بھی نظارہ دیکھ لے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دی ہوئی طاقت اور قوت سے بے جان پتھروں کو اور درختوں کو، کنکریوں کو، سوکھی لکڑیوں کو کلمہ پڑھا دیا، سبحان اللہ۔ پتھر سے پانی نکالنا، مردوں میں جان ڈالنا بڑی بات نہیں ہے، پتھر سے کلمہ پڑھوانا، کنکر سے کلمہ پڑھانا، کھڑے درخت سے کلمہ پڑھوانا، یہ بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ میں اور بتاتا ہوں، اور میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور عیسائیوں، دیکھو تاجدار مدینہ کی کیا شان ہے، اس کی عظمت کو بھی ملاحظہ کرو۔ عیسائیوں بولو، بے جان مردوں میں جان ڈالنا زیادہ کمال ہے یا بے جان پتھر درختوں سے کلمہ پڑھوانا بڑی بات ہے؟ اور یہودیوں کے عالم، یہ ٹھیک ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ کمال دیا کہ وہ اپنا ڈنڈا پتھروں پر مار دے تو پانی کے چشمے جاری کر دیتے تھے۔ میں اپنے نبی کی پاور بتاتا ہوں، میں اپنے نبی کا کمال بتاتا ہوں، میں اپنے نبی کا معجزہ بتاتا ہوں۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دیکھو، میرے آقا نے اپنی پیاری پیاری انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، سبحان اللہ۔ اور اپنے غلاموں کی پیاس بجھایا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، بتاؤ یہودیوں، پتھروں سے پانی نکالنا کمال ہے یا انگلیوں سے پانی نکالنا کمال ہے؟ اللہ اکبر، میاں پتھروں سے تو پانی نکالا ہی کرتے ہیں، کمال تو یہ ہے کہ ہاتھ کی انگلیوں سے پانی نکال کر 1500 صحابہ کو، بھوکے پیاسے صحابہ کو سیراب کر دیا۔ اسی لیے تو سنیوں کی جان، بریلی کی شان، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، کہہ دو سبحان اللہ۔ انگلیاں ہیں فیض پہ ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری باہ باہ، چشمے پھوٹے انگلیوں سے، چشمے پھوٹے انگلیوں سے، سیر لشکر ہو گیا، مصطفیٰ کا پنجہ پر نور دریا ہو گیا۔ میرے بزرگوں، دوستوں، اسلام کی شوکت، اسلام کی عظمت دکھانے کے لیے بانی اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دکھانا بہت ضروری ہے، لیکن افسوس کی بات، نام نہاد مسلمان دن رات اسی کوشش میں مصروف رہتے ہیں ہمیں ایسی آیات ملے یا احادیث ملے جس سے بظاہر حضور علیہ السلام کی شان میں واقع کمی نظر آئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی علماء اہل سنت یا علماء دیوبند کے درمیان جو مناظرے ہوتے ہیں تو بریلوی عالم کو دیکھا ہوگا، وہ علم غیب کو ثابت کرتا ہوا نظر آئے گا، نبی کا کمال بتاتا ہوا نظر آئے گا، نبی کے معجزے دکھاتا ہوا نظر آئے گا، نبی کو شان والا، نبی بتانے والا نظر آئے گا۔ اور وہیں اس کے دوسرے برعکس دیکھو، علماء دیوبند کی جماعت بیٹھی ہے، وہ یہ ثابت کرنے پہ لگے گا نہیں، نبی کو تو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، نبی کا نماز کے اندر خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی، نبی تو مجبور ہے، نبی لاچار ہے، یہ بھی ان کی بیچاروں کا قصور نہیں ہے، یہ حاجی صاحب نصیب کی بات ہے۔ سنی وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی بھر نبی کے گیت گاتے گاتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور وہ لوگ وہ ہیں جو نبی کی گستاخیاں کرتے کرتے دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ اب آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ حق پر کون ہے اور نا حق پر کون ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔